سورۃ الروم آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون۔ وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے چند ایک کا تذکرہ تھا۔ آج کے درس میں آیت کریمہ کے اندر بھی وہی مضمون ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا تذکرہ ہے جس میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دی، کان دیے، دل دماغ جیسی نعمتیں عطا فرمائی، تو انسان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کرے اور رب کو پہچاننے کی کوشش کرے۔ اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر ایک انسان اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ سکتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت پڑھا لکھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ اس کے ساتھ دو چار بندے ہوں اس کو بتانے والے دیکھو۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہر ایک انسان آئے دن دیکھتا ہے، جیسا کہ جب بارش کا موسم بنتا ہے تو بجلی چمکتی ہے، ابھی ہر ایک کو نظر آتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بجلی جب چمکتی ہے تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، اس کے اندر خوف کا پہلو بھی ہوتا ہے، ہر بندہ ڈرتا ہے کہ یہ بجلی ہمارے اوپر نہ گر جائے، اور جس پر گر جائے تو اس کا نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہوتی ہے۔ امید کس چیز کی ہوتی ہے؟ جب بجلی چمکتی ہے تو پھر اللہ کی رحمت برسے گی۔ دونوں پہلو ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو بارش بھی برسا دیتے ہیں۔ پھر بارش برستی ہے تو وہی زمین جو بنجر پڑی تھی، کوئی سبزہ نہیں تھا، خشک تھی بالکل، اس کے اوپر سبزہ اگاتا ہے، تو گویا کہ زمین مردہ تھی وہ زندہ ہو گئی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے زمین مردہ تھی اس کو زندہ کر دیا، ایسے جب تم مر جاؤ گے پھر تمہیں دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جو انسان اگر سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں غور و فکر اگر تھوڑا سا کر لے، اسے بات آسانی سے سمجھ آ سکتی ہے کہ جو مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے وہ رب اسی زمین سے مٹی اٹھائی ہوئی سے انسان بنایا، وہ جب مر جائے تو اس کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلی مرتبہ بھی وہی پیدا کرتا ہے اور دوسری مرتبہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ اللہ کے لیے نہ پہلی بار مشکل تھا نہ دوسری مرتبہ، وہ قادر مطلق ہے،
اس کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اچھا اتنا بڑا آسمان اور اتنی بڑی زمین تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تو یہ اتنی بڑی چھت ہے۔ آسمان ایک چھت ہے، انسان اگر کوئی چھت بناتے ہیں وہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے، اگر اس کا وایہ زیادہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ چھت گر جائے گی، اس میں لینٹر کے اندر بھیم ڈالنے چاہیے، یہاں پر نیچے پلر دینے چاہیے، یعنی کہ وہ انجینئرنگ کرتے ہیں، دماغ لڑاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھئی اتنی بڑی چھت ممکن نہیں ہے بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی پلر کے ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ چھت بنائی ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها، بغیر کسی ستون کے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کہیں بھی چلے جاؤ یہ چھت ایک جیسی ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ کہاں سے شروع ہو رہی ہے کہاں تک جا رہی ہے یہ بھی کسی کو نہیں پتا، اتنی بڑی چھت، اور ہر جگہ ایک جیسی ہے، اس کا ایک جیسا رنگ ہے، اور جب سے اللہ نے اس کو بنایا تب سے ایسی ہی ہے۔ کبھی کسی نے سنا کبھی اس کا پینٹ خراب ہو گیا، یہ چھت خراب ہو گئی ہے، اس کی مرمت ہو رہی ہے، فرشتے اس کی مرمت پر لگے ہوئے ہیں، کبھی کسی نے سنا؟ جب تک اللہ کی چاہت ہے یہ چھت ایسے رہے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چھت اور زمین ایک فرش ہے، اتنا بڑا فرش، اتنی بڑی چھت، اگر آسمان قائم ہے اور زمین قائم ہے، یہ ہلتی نہیں ہے، تو کیا اپنی مرضی کے ساتھ؟ نہیں، بِأَمْرِهِ، اس کے امر سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جیسے زمین اور آسمان اس کے حکم کے پابند ہیں، جب تک اس کی چاہت ہے یہ ہیں، جب وہ چاہے گا تو اس کو لپیٹ دے گا، اس کو لپیٹ دے گا، نظام ختم ہو جائے گا، یہ شمسی قمری نظام سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ نظام ہے اللہ کی چاہت سے ہے، اور جب تک اس کی چاہت ہے تب تک ہے، وہ جب چاہے گا اس کو لپیٹ دے گا۔ اسی طریقے سے انسان دنیا میں آئے اور اس کے بعد پھر کہاں جا رہے ہیں؟ زمین میں۔ کہاں سے تھے؟ زمین سے، یعنی مٹی سے بنانا انسان، تو مٹی کہاں سے آئی ہے؟ زمین سے۔ تو ہماری ابتدا مٹی ہے، زمین ہے، اور اس کے بعد پھر ہم جو کچھ بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ سبزیاں، یہ اناج، یہ آسمان سے آتے ہیں؟ کہاں سے آتے ہیں؟ پھر زمین سے۔ یہ ہماری ماں ہے نا، اور اس کے بعد جس طریقے سے ماں اپنی گود میں لے لیتی ہے بچے کو، تو انتہا انسان کی پھر یہی ہے کہ یہ پھر ہماری ماں اپنی گود میں ہمیں لے لیتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک میری چاہت ہے، جب میرا حکم آئے گا، میں بلاؤں گا تمہیں کہ آ جاؤ، جو زمین پر ہوں گے وہ بھی میرے پاس آئیں گے، جو زمین کے اندر ہیں وہ بھی نکل کر آئیں گے۔ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جب آسمان، زمین، اتنی بڑی بڑی اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ سے ڈرتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کا حکم بجا لیتی ہے، چھوٹا سا انسان اس کے سامنے اکڑے کیوں؟ تو انسان کے لیے بھی سبق ہے، انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی زندگی گزارے، اس لیے کہ اس کے احسانات بہت زیادہ ہیں، اور انسان کو اتنا کچھ دیا، مطالبہ تو ایک ہی ہے کہ صرف میرا بن جا۔ تو انسان کو بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ اور اگر کوئی نہیں بنتا تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا بگڑے گا؟ نقصان تو اپنا ہی ہوگا، کیونکہ وہی خالق ہے، اس کے بغیر اور کوئی ہے نہیں۔ یہاں دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے کہ میری ایک سے نہیں بنتی تو دوسری جگہ، وہاں میری اس کے ساتھ انبن ہو جائے گا تو تیسری جگہ، یعنی کہ ایک دروازہ بند تو دوسرا کھولا۔ لیکن یہاں تو ایک اللہ، وہی خالق، وہی مالک، اگر اس کا در چھوڑیں گے تو جائیں گے کہاں؟ اور تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے، اور تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم اسی کے ساتھ ہی بنا کر رکھیں، سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے، اسی کے ساتھ بنا کر رکھیں گے تو یہاں بھی سکھی رہیں گے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے وہاں پر بھی سکھی رہیں گے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے، یُریکُمُ الْبَرْقَ، جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی،
خوفا و طمعا، اس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اتارتا ہے آسمان سے پانی، فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ، پس زندہ کرتا ہے اس پانی کے ساتھ زمین کو، بعد موتها، اس کی موت کے بعد، یعنی کہ زمین بنجر تھی، مردہ تھی۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں کن لوگوں کے لیے؟ لقوم یعقلون، ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں۔ ومن آیاتہ، اور اس کی قدرت کے نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض، کہ قائم ہے آسمان اور زمین، بامرہ، اس کے حکم سے۔ ثم اذا دعاکم دعوة من الارض، پھر جب وہ تمہیں بلائے گا، بلانا زمین سے، اذا انتم تخرجون، تو اس وقت اچانک تم نکلو گے زمین سے۔ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، یہ سب کے سب اس کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، يَبْدَأُ الْخَلْقَ، جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے مخلوق کو، ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر اس کو لٹائے گا، یعنی کہ دوسری مرتبہ پھر پیدا کرے گا، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس پر آسان ہے۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اور اسی کے لیے ہے اعلیٰ صفت، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے برق ہے، بجلی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا ذہن عطا فرمایا ہے کہ ایک تو وہ بجلی ہے جو آسمانی بجلی ہوتی ہے۔ جب یہ بجلی ہم دیکھتے ہیں، آسمانی بجلی، تو اس کے اندر امید بھی ہوتی ہے بارش کی اور ڈر بھی ہوتا ہے۔ اب اس بجلی کو دیکھ کر انسان نے ایک اور بجلی بنا دی، یہ بھی تو بجلی ہے۔ وہ بجلی اگر کسی پر گر جاتی ہے تو بندہ مر جاتا ہے، جانور مر جاتے ہیں، درخت ہیں وہ جل جاتے ہیں، کیونکہ وہ بجلی ہوتی ہے۔ تو یہ جو مصنوعی بجلی ہے، جو انسان کی بنائی ہوئی بجلی ہے، یہ بھی بہت خطرناک ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو پہلی غلطی معاف نہیں کرتی، ہے نا ایسی بات؟ یعنی کہ آپ اگر بجلی کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں، 10 سال 15 سال 20 سال اس کے ساتھ آپ دوستی کر کے دیکھ لیں، جب غلطی ہوگی، کسی غلط تار پہ ہاتھ لگ گیا تو اس نے پہلی غلطی معاف نہیں کرنی۔ بجلی یہ نہیں کہتی کہ یہ 20 سال سے بجلی کا کام کر رہا ہے، یہ میرا دوست ہے، 15 سال سے کر رہا ہے، 50 سال سے، پہلی غلطی معاف نہیں کرتی بجلی، بس یہ بجلی کا سبق ہے۔ اور اب اس بجلی کے ساتھ دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ دنیا کا نظام تو دنیا کا نظام ہے، میں تو یہ بھی کہوں گا کہ دین کا نظام بھی چل رہا ہے۔ کیا خیال ہے کہ اگر بجلی نہ ہو تو آج کے دور کے اندر ہم وضو کیسے کریں گے، نماز کیسے پڑھیں گے، غسل واجب ہو جائے گا تو غسل کیسے کریں گے؟ بجلی ہے تو اس کے ساتھ بہاریں ہیں۔ اب جو مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اتنی روشنی ہو رہی ہے، تو یہ بجلی ہے تو ہے۔ اگر ابھی بجلی چلی جائے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا ہوگا۔ جب اندھیرا ہوگا تو پھر کوئی درس ہوگا، کوئی بیٹھے گا؟ ہر بندہ پریشان، ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پائیں گے۔ یعنی کہ ایک بجلی کے ساتھ یہ رونق ہے، مساجد بھی آباد، مدارس بھی آباد، خانقاہیں بھی آباد، دینی مراکز بھی آباد، لاکھوں لوگ ہر روز الحمدللہ نمازیں پڑھتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ تو یہ وضو کہاں سے آتا ہے؟ موٹر چلاتی ہیں اور وہ بجلی سے چلتی ہے۔ باقی دنیا کے جو کارخانے ہیں وہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ کتنی چیزیں بنتی ہیں، کتنے کارخانے، کتنی ہیوی مشینیں چلتی ہیں، اس بجلی سے چلتی ہیں۔ تو یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
اس امت کی عمریں کم رکھی ہیں۔ پہلی جو امتیں تھی 1000 سال، 1200 سال، 1100 سال، 700 سال، یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہماری عمریں کم ہیں۔ وہ تو پتہ نہیں کیسے زندگی گزار لیتے تھے۔ اب تو صورتحال یہ ہے کہ اگر عمر بڑھ جائے نا، تھوڑی 100 سے اوپر چلے جائے، تو وہ بندہ پریشان ہو نہ ہو، محلے دار، گھر والے، اڑوس پڑوس والے پریشان ہو جاتے ہیں، 100 سے اوپر چلے گئے، کمال کی بات، ان کے بس چلے تو گلے دبا کے مار دیں اس بیچارے کو۔ یعنی 100 سے اوپر اگر چلا جاتا ہے تو اپنے پرائے سارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ فرمائی، 950 سال، 1050 سال آپ کی عمر تھی، 950 سال بات تو ایک ہی تھی نا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی دوسری بات تھی؟ یہی بتاتے تھے اللہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، بس میرا کام مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک بات 950 سال فرمائی ہے، آج 9 دن ہم اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں کہ پڑھو نماز؟ اپنے ہم گھر والوں کو کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کہ 9 دن اگر ہم کہیں گے نا، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ ہم کہتے ہیں بس جی جاتے جہنم میں تو جائے۔ اللہ کے نبی کتنے شفیق ہوتے ہیں، 950 سال تک تھکے نہیں ہیں کہ اللہ کا آرڈر یہی ہے، میری ذمہ داری یہی ہے، اور یہ مانے نہ مانے۔ اور 950 سال کے اندر کتنے بندے؟ 82، ٹوٹل 82۔ اگر سچے دل سے نا ہم میں سے ہر ایک یہ کوشش کر لے کہ بھی ہماری مسجد آباد ہو جائے، ہمارے گھر آباد ہو جائیں، صرف یقین مانو میں آپ کو احتیاطاً بتا رہا ہوں، بہت احتیاط کے ساتھ، صرف 6 مہینے۔ کتنا؟ 6 مہینے ہم میں سے اگر ہر بندہ محنت کر لے، میں کہتا ہوں دعوے کے ساتھ، پکے خلوص کے ساتھ ہم محنت کریں تو 80 بندے ہم اکٹھے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے؟ 6 مہینے بہت بڑی بات ہے، اور یہ کوئی کافر نہیں ہے، مسلمان ہیں ہمارے جو نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہم مسجد کی آبادی کے لیے، گھروں کی آبادی کے لیے اور آخرت کی فکر کے لیے 80 بندے آرام سے 6 مہینے میں کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں ہم کیوں کریں؟ ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ پھر اگر ہم 2 دفعہ جائیں گے تو ہم کہیں گے کیوں؟ میں اس کے باپ کا نوکر لگواؤں؟ وہ پاگل ہے، اسے اپنا نفع نقصان سمجھ نہیں آتا۔ لیکن اللہ کے نبیوں کی شفقت دیکھو، 950 سال، اور ہمت تو نہیں آ رہی کہ 80-82 بندے بنے، کوئی بات نہیں، یہ میری جمع پونجی ہے، اسی سے پیار تھا، اسی کے لیے دعائیں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اپنی آخرت کے لیے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں مر جاؤں اور میری قبر کے اندر بدستور اسی طریقے سے میرے اعمال کا سلسلہ جاری رہے، میرا اعمال نامہ بند نہ ہو، تو اسے چاہیے کہ بس وہ یہ کام کر کے چلا جائے، کسی کو اچھی راہ پہ لگا کے چلا جائے، پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور اس کی قبر روشن ہوتی رہے گی، اور آخرت کی اس کی منزلیں اس کو اور بڑھتی رہیں گی۔ تو کریں گے نا کوشش انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو امت ہے اس کی عمریں چونکہ کم ہیں، حدیث پاک میں 60 سے 70 کے درمیان، یہ الگ بات ہے کہ جو ہمارا حرص ہے وہ ان امتوں سے بھی بہت زیادہ ہے، حرص ہمارے اندر زیادہ ہے۔ یعنی ان کے پاس اگر تھا 2 دن کا تو وہ کہتے تھے الحمدللہ، ہمارے پاس 100 دن کا پڑے تو پریشان ہے۔ وہاں 1 دن کا ہوتا تھا بھی کل کا ہے تو وہ کہتے الحمدللہ، آج بھی کل، یہ کل کا بھی ہے۔ اور خود ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کل کے لیے ذخیرہ نہیں فرماتے تھے، کبھی بھی پوری حیات طیبہ کے اندر آنے والی کل کے لیے جمع نہیں فرمائے۔ امت کہتی ہے کہ میرے لیے تو بہت ہے، میری اولاد کے لیے بہت ہے، لیکن آگے ان کی اولاد کے لیے کیا بنے گا، ان کی فکر ہے۔ اور جن کے پاس اتنا ہے کہ ان کی 7 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں، پتہ نہیں کتنا ہے، وہ اور زیادہ پریشان ہے کہ اس کے بعد پھر کیا ہوگا۔ یعنی کہ حرص ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت نصیب فرما دے، کم و زیادہ بس دل باغ باغ ہونا چاہیے، یہ قناعت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو امت ہے اس کی عمریں چونکہ کم ہیں، اللہ نے اس کو سہولیات زیادہ دے دی ہیں، آسائشیں زیادہ دے دی ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ بجلی کی سہولت ہے، کتنی بڑی سہولت ہے۔ اگر ابھی اعلان ہو جائے نا کہ 2 دن مسلسل بجلی نہیں آئے گی، کتنے دن؟
اچھا آپ بتائیں، چلو میں نہیں کہتا، آپ بتاؤ کہ 2 دن اگر بجلی کا بھی اعلان ہو جائے تو آپ کیا کام کرو گے؟ نہیں نہیں، یہ پانی والی بات میں نہیں مانتا ہوں. موبائل چارجنگ، دیکھو یہ بات ہوئی، یہ نوجوان نسل ہے وہ سچ بتاتی ہے. شیخ سے بتانا کہ پانی والی بات نہیں ہے، وہ تیمم سے پڑھ لیں گے، نماز ویسے ترجیح نہیں ہے، موبائل بہت ضروری ہے. یار میری بیٹری فل ہونی چاہیے، 2 دن بجلی کا اعلان ہو گیا ہے. تو ہماری ترجیحات یہ ہو گئی ہیں. کہاں وہ وقت تھا جب ایک بادشاہ وقت کو یہ پنکھا میسر نہیں تھا، بادشاہ وقت کو یہ پنکھا میسر نہیں تھا، وہ ہاتھ والا پنکھا، اس کی کتنی ہوا ہوتی ہوگی، لیکن وہ اس پر خوش تھا. آج ہمارے گھروں کے اندر اے سی لگا ہوا ہے، کہتے کولنگ مزے کی نہیں ہے، مزہ نہیں آ رہا. اب یہ حالات ہو گئے. ایک بادشاہ نے ایک اور شہر کے اندر اپنے ہی بیٹے کو پیغام پہنچانا ہے یا کسی اور ملک کے اندر پیغام پہنچانا ہے، تو بادشاہ پابند تھا کہ ایک سوار، ایک سواری، اس کا زادہ راہ، اس کو پروٹوکول، سارا کچھ، اس کی تنخواہ، پھر یہ یہاں سے جائے گا، جی کہتے جی 20 دن کے بعد وہاں پر پہنچوں گا. 20 دن کے بعد تو پیغام پہنچے گا، پھر جواب آئے گا، اس کے بعد پھر بادشاہ کو پتہ چلے گا کہ وہاں حالات کیا ہیں. آج الحمدللہ ہم میں سے ہر ایک جب چاہے دنیا کے کسی کونے کے اندر بیٹھ کر نہ صرف یہ کہ بات کر سکتا ہے بلکہ دیکھ بھی سکتا ہے، اور دیکھ کر کہتا ہے جی آپ کمزور لگ رہے ہو، آج آپ نے یہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اچھا یہاں اتنی برف باری ہو رہی ہے، یہاں اتنی گرمی ہو رہی ہے، یہیں سے بیٹھ کر ہم موسم بھی دیکھ رہے ہیں دوسرے ملکوں کے. تو اتنی بڑی سہولیات اس امت کو اللہ نے دی ہیں. یعنی کہ ہر قسم کی فراوانی ہے. جو کام اس وقت کے بادشاہ 20 دن میں کرتے تھے، ہم کتنے 20 سیکنڈ میں کرتے ہیں. کال ملاؤ فوراً رابطہ. کتنی سہولیات ہیں. صرف 100 سال پہلے کے لوگ قبروں سے نکل کے آ جائیں تو وہ ڈر نہیں جائیں گے کہ یہ کوئی جن بھوت تو نہیں ہے، کیونکہ ایک تو چلو موبائل ہے، موبائل کے بغیر وہ کان پہ شیطان کا وہ آلہ لگا کے پھر رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کوئی جنوں سے بندہ باتیں کر رہا ہے، بلوٹوتھ لگا رکھا ہے. یعنی ایسی ایسی سہولیات آ گئی کہ موبائل کو پکڑنا، اس کو اٹھانا، یہ بھی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے. تو اتنی سہولیات پہلی امتوں کے پاس تھی. تو بہرحال ان سہولیات میں سے ایک بجلی ہے. آج کل تو بجلی اچھی لگتی ہے، اس کے بل سے ہم سب ڈرے ہوئے ہیں پاکستانی، جتنی بھی ڈریں، لیکن کیا کر سکتے ہیں، مجبوری ہے. یہ تو ہوگا جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بھی ہماری بدعمالی ہیں. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے اور لٹیرے حکمران نہ ہوتے تو ہمارے پاس اتنی بجلی تھی کہ پوری دنیا کو دیتے اور عوام مزے کرتی. جن ملکوں کہتے ہیں نا غریب ملک ہیں، ان ملکوں کے اندر کوئی بجلی کا بل نہیں ہے. پورے عراق کے اندر بجلی فری ہے، بل ہے ہی نہیں. اور یہ بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں آپ کو، یعنی کہ پورے ملک کے اندر جتنی بجلی استعمال کرو اس کا کوئی بل نہیں آتا. پاکستانی سن کے حیران ہو جاتے ہیں، اور ان کا بس چلے تو صرف بجلی کے بل سے ڈر کے وہاں پر جا کے ڈیرے لگا لیں. تو اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں ہیں، ہم ان کو صحیح استعمال کریں. اپنے اعمال ہم اچھے کریں گے تو حکمران خود بخود اچھے آ جائیں گے. ہم کہتے ہیں حکمران چور ہیں، لیکن کون چور نہیں ہے؟ وہی جس کا بس نہیں چلتا. ہم میں سے جس کے ہاتھ میں اگر کوئی ایسا آ جائے کوئی اختیار، پھر دیکھو کہ ہم ان سے بڑے چور ہیں کہ چھوٹے چور ہیں. تو ہر ایک بندہ وہ اپنے کیے کے ذمہ دار ہے نا، ہر بندہ اپنا ذمہ دار ہے. آج ہم اپنی نیت صاف کر لیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. ہر ایک اگر یہ عزم کر لے، 1 کروڑ بندہ ہے، ایک بندہ عزم کر لیتا ہے تو آج 1 کروڑ جھوٹے نہیں رہے. 1 کروڑ جھوٹے تھے، ایک نے توبہ کر لی، اب 1 کروڑ جھوٹے تو نہیں رہے. 2 توبہ کر لیں، ایک ایک کر کے ہر بندہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا کا شروع کر دے تو پورے معاشرے کے اندر جھوٹ ختم ہو جائے گا. معاشرے کو خراب ہم نے کیا، اس کو ٹھیک بھی ہم کر سکتے ہیں، فرشتوں نے نہیں کرنا. بہرحال اللہ فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ تعالیٰ پانی اتارتا ہے. پانی بادلوں سے آتا ہے، آسمان سے نہیں آتا. لیکن جہاں پر بھی قرآن میں ایسے الفاظ ملتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ حکم اللہ کی طرف سے آتا ہے، آسمان سے آتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اور یہی بارش ہے. آج کل سائنسدان کہتے ہیں جی ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ جی بارش آئے گی. اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب انتظار کرتے ہیں کہ جی دوپہر کا ٹائم بتایا ہوا 11 بجے کا، 1 بجے کا، اور 6 بج جاتے ہیں جی آج تو نہیں آئی. اکثر ایسا ہوتا ہے، کبھی تکا لگ بھی جاتا ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، میں بارش برساتا ہوں. اس کا
کل علم، ذرے ذرے کا علم میرے پاس ہے، کب آئے گی، کتنی آئے گی، کتنے قطرے آئیں گے، اور اس بارش سے کتنوں کو فائدہ ہوگا، کتنوں کو نقصان ہوگا۔ تو یہ بارش کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بس تم یہ دیکھو، یہ بجلی چمکتی ہے، بارش برستی ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا عقل کو استعمال کرو۔ یہاں پر لفظ ہے یعقلون، عقل کو استعمال کرو، تھوڑا سا تم غور و فکر کرو تو تمہیں بات سمجھ آ جائے گی کہ خود بخود تو بارش بھی نہیں آتی، کوئی نہ کوئی برسانے والا ہے، اور اس کے ساتھ زمین اتنی بڑی ہے، وہ مری ہوئی زندہ ہو سکتی ہے، انسان تو چھوٹا سا ہے، وہ زندہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں میری قدرت کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین ہے۔ جو زمین ہے نا، یہ فرش ہے، والارض فرشناها فنعم الماہدون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا فرش ہے، دیکھو کتنا پیارا فرش ہے، یہ اتنا سخت نہیں ہے کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے، اتنا نرم نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی دھنس جائے، یعنی کہ ایک اندازے کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا۔ کتنا پیارا فرش ہے، تو اتنا بڑا فرش اللہ کے بغیر کوئی اور بنا سکتا ہے؟ اتنی بڑی چھت آسمان اللہ کے بغیر کوئی اور بنا سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کے سب آسمان، زمین اور جو ان کے درمیان میں ہے، سب کچھ کل لہ قانتون، یہ اللہ کے سامنے مطیع ہیں، اطاعت کرنے والے ہیں۔ تو انسان اس کے اندر بھی غور و فکر کرے کہ ایک اتنا بڑا آسمان وہ تو اللہ کی بات مانتا ہے، اتنی بڑی زمین اللہ کی بات مانتی ہے، اور میں چھوٹا سا انسان ہو کر میں کیوں نہیں مانتا؟ یہ سورج ہر روز طلوع ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر روز غروب بھی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جاتا کہاں ہے؟ یہ ہر روز آتا ہے، پھر چلا جاتا ہے، پھر آ جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہر روز جب نکلتا ہے، اس کے بعد پھر اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔ سورج سجدہ کرتا ہے، اور کتنے بد نصیب اور بدبخت ہیں ایسے انسان جو اس سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورج کس کو سجدہ کرتا ہے؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب سجدہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے، ہر روز اپنی رفتار جاری رکھوں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کو اجازت عطا فرماتے ہیں اپنی رفتار جاری رکھ، تو یہ پھر جا کر پھر دوبارہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اور علامت قیامت میں سے ہے نا کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، مغرب سے طلوع ہوگا، تو وہ بات یہ کہ طلوع نہیں ہوگا، حدیث پاک میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی چاہت ہوگی، جب اللہ نے قیامت برپا کرنی ہوگی، تب سورج جائے گا معمول کے مطابق جیسے ہر روز جاتا ہے، جا کر سجدہ ریز ہوگا اور اجازت مانگے گا رفتار جاری رکھوں؟ اللہ فرمائیں گے نہیں، بس پھر یہ وہیں سے واپس آئے گا، جس کو لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے یہ کیا، ادھر سے طلوع ہو رہا ہے، طلوع نہیں ہو رہا ہوگا، واپس آ رہا ہوگا۔ تو اتنا بڑا سورج وہ سجدہ کرتا ہے تو صرف اللہ کو، غیر اللہ کو نہیں کرتا، لیکن انسان جگہ جگہ جاتا ہے، اپنی پیشانی جھکاتا ہے، ناک رگڑتا ہے، اللہ کے در کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جا کر ایسی حرکتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا ناراض ہوگا؟ اللہ نے سب چیزیں انسان کو دی، اور انسان کو حکم کیا دے کہ صرف میرا بن جا، صرف میرے سامنے جھک، اتنا سا تو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے، انسان یہ بھی نہیں کر سکتا۔ پھر اتنی بڑی بڑی مخلوق وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہے، سورج مانے اور آسمان زمین سب کچھ مانے، اور انسان اکڑ جائے۔ اکڑ تو شیطان نے بھی دکھائی تھی، اس کے کام آئی۔ 6 لاکھ سال عبادت کی، ایک سجدے سے انکار کیا، اور وہ تکبر کی وجہ سے، اکڑ کی وجہ سے اللہ نے وہ ساری کی ساری عبادت اس کے منہ پر مار دی، اس کا صلہ اس کو دنیا میں دے دیا۔ یہ جو کافر لوگ ہیں نا، کئی ہمارے مسلمان بھی کہتے ہیں جی دیکھیں جی ہیں تو عیسائی، کام ان کے بڑے اچھے ہیں، ان کے اندر یہ صفات ہے، ان کے اندر یہ صفات ہے، تو ان کے اندر جتنی بھی اعلیٰ صفات بن جائیں، لیکن اس سے زیادہ بد اخلاقی اور بغیرتی کی بات کیا ہوگی کہ اپنے خالق کو تو نہیں مانتے، پھر اچھے کہاں سے ہوئے؟ صرف اگر وہ ہنس کے بولتے ہیں، وہ کتے بلیوں کا خیال کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بات نظر نہیں آتی کہ ہاں جی کتوں کا بڑا خیال کرتے ہیں اور وہ جانوروں کا بڑا خیال کرتے ہیں، لیکن انسانوں کے اوپر تو بمباری کرتے ہیں۔ فلسطین میں کر رہے نہیں کر رہے؟
پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو کیا یہ کتوں سے بھی کم تر ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ ان کی نظر میں کتے پھر بھی اعلیٰ ہیں، لیکن جو کلمہ پڑھتا ہے وہ سب سے گرا ہوا ہے۔ اگر ان کے ہاں تھوڑی سی بھی اہمیت ہوتی تو کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کرتے، اس لیے ان کی ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں خوبیاں ہوں، ہم ان کے منہ پہ مارتے ہیں۔ کوئی کہتے ہیں جی بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، جتنے کافر ہوتے ہیں نا، کئی لوگ تو پھر مرزائیوں کی تعریف کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جو اللہ کے نبی کا دل دکھانے والے ہیں وہ ہنس کے بولتے ہیں تو ہم ان کی تعریفیں کر لیں گے؟ یہ بدبخت ہیں، یہ زندیق ہیں، کافر ہیں، مرتد ہیں۔ سب سے بڑے کافر یہی مرزائی قادیانی ہیں۔ ہم ان کے بھی اخلاق، جی ان کا ہسپتال بڑا اچھا، جی ربوہ کے اندر جی یوں کرتے ہیں، جی بڑی سہولیات ہیں جی، یعنی کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ تو جتنے بھی کافر ہیں اگر کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا حق رکھتا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر اللہ نے اس کو دیا کہ کھاؤ پیو عیش کرو۔ شیطان نے 6 لاکھ سال عبادت کی ہے، جانا تو اس نے جہنم میں ہے۔ اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، تیری عبادت جو لاکھوں سال کی ہے تو مزے بھی لاکھوں سال کر۔ اس کو مہلت دے دی۔ اس نے سب نبی دیکھے ہیں، کوئی نہیں دیکھے؟ آدم سے لے کر آقا علیہ السلام تک سب نبیوں کی زیارت کی ہے، ایمان کسی ایک پر بھی نہیں رہا۔ کتنا بدبخت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی بڑی مہلت دے دی ہے۔ جتنا بڑا کافر اتنی بڑی مہلت۔ کیوں؟ اس نے جو عبادت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کے اندر صلہ دے دیا، تو کھا لے پی لے، لمبی مہلت تجھے دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہاں پر بہت تھوڑا عرصہ گزارنا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں، صرف اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کے حقوق، اللہ کے بندوں کے حقوق، ان کا خیال رکھیں، اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر کر کے اس کو پہچاننے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے۔ اور جب اس کی محبت کے اندر اس کی عبادت کریں گے تو پھر مزہ اور زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔